کی آمد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مبارکباد پیش کیا کرتے تھے۔ نسائی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رمضان آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام سے کہتے تھے اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ تم پر رمضان آ گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے پر اللہ کے نبی خوشخبری دیا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سلف صالحین، وہ صحابہ کرام جو 6 مہینہ پہلے ہی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو پہنچا دے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک صحیح سالم رکھ، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے حوالے کر دے۔ وسلمنا اللہم سلم لنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو صحیح سالم کر، ہمیں رمضان کے حوالے کر دے اور رمضان کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس طرح کی دعائیں سلف صالحین کیا کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان کیا ہے؟ ابھی 7 یا 6 دن جو بچے ہیں تو کہے گا ایک مسلمان ارے رمضان ابھی ختم ہوا تھا پھر رمضان آ گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے، شکرانہ جملے کہو گے، عبادتوں میں آگے آگے رہو گے تو ہم مزید توفیق تمہیں دیں گے۔ یہ توفیق ہی کی تو بات ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان مبارک آ رہا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہمارے ہی گاؤں کے اندر تھے، ہمارے آس پڑوس میں رہتے تھے، یا ہمارے گھر ہی کے اندر کچھ ایسے افراد تھے گھروں کے اندر جن کا انتقال ہو گیا، ہمارے ساتھ پچھلے سال روزے بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ رہ کر کے رمضان کی برکتوں سے فائدے اٹھا رہے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمیں رشک کیوں نہیں آتا اپنے آپ پر؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر شکریہ ادا کرنے کا جیو کیوں نہیں مچلتا؟ ہمارا دل کیوں نہیں مچلتا کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان دے رہا ہے، وہ بھی بن مانگے دے رہا ہے جو سلف صالحین مانگ کر لیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے مانگا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، سلف کا جائزہ لیں کہ ہم سلف کیسے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کہتے تھے اے میرے صحابہ اتاکم رمضان، تم پر رمضان آ گیا، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مبارکباد پیش کیا کرتے تھے۔ ہم بھی مسلمان الحمدللہ، جمعہ مبارک، یہ مبارک تو وہ مبارک، آپ اس سن لیں، کسی اور سلسلے میں کوئی نص ہو نہ ہو لیکن یہاں نص موجود ہے، آپ رمضان مبارک کی مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیاز کے ذریعے سے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے سے آپ مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی آپ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بھی ایک بار پھر مبارکباد پیش کر سکتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں اللہ رب العالمین یہ نعمت دینے جا رہا ہے، لہذا اس پر شکرانہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ میں بیان کر دوں کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ رمضان مبارک جو ہے اس کے عوض میں ایک اور جملہ چلتا ہے رمضان کریم، رمضان کریم، تو اس رمضان کریم کے حوالے سے کہا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ رمضان کریم نہ کہہ کر کے رمضان مبارک کہیں، کیونکہ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے نوازنے والا، اور کریم جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہے وہ نوازنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک نام کریم ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الکریم، کریم کا بندہ، تو ہم اگر رمضان کریم کہتے ہیں تو گویا اللہ کے نام کو رمضان کے ساتھ ہم فٹ کرتے ہیں۔ رمضان نوازنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے جو نوازنے والی ہے، اس لیے ہم رمضان مبارک کہیں جس کے اندر برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اسی لیے ہم رمضان کریم کہنے سے گریز کریں، اور کیا کہیں جو ثابت ہے رمضان مبارک، یعنی رمضان مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے جملے سے مبارکبادی پیش کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم، اتنا بابرکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے
جیسا کہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس رمضان مبارک کے آمد کی برکت یہ ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اس کا فائدہ اللہ کے نبی ذکر کرتے ہیں، اس کی برکات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس پہلی رات کے موقع پر ہی، رمضان شروع ہوتے ہی، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور جنوں میں جو سرکش ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ رمضان مبارک کی برکت سے۔ اور یہی جنت میں داخلہ اور جہنم سے آزادی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ کوئی کتنا ہی بڑا کامیاب ہو جائے میرے بھائیوں، کسی گھر کے اندر اگر آپ پوچھیں کامیاب کون ہے، دیکھو فلانوا کا گھر بڑا کامیاب لوگ وہاں پہ ہیں، فلانے کے گھر کے بیٹے، ان کی بچیاں، ان کے بچے بڑے کامیاب ہیں، اونچی اونچی ڈگریاں ہیں، گھروں کے اندر ذریعہ معاش اچھا ہے، ان کا اسٹیٹس بڑا ہائی لیول کا ہے، وہ بڑے کامیاب ہیں۔ لیکن کامیاب ایسے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے گھروں میں روزے نہیں رکھے جاتے، ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو آپ کو جنت سے قریب کر دے، جو آپ کو جہنم سے دور کر دے، وہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کے موقع پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آؤ، سب سے بڑی کامیابی فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ہم دوسرے کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں کہ فلانے کی تو سرکاری نوکری لگ گئی، فلاں نے ایسا کر لیا، فلاں نے حج کر لیا، فلاں نے عمرہ کر لیا، اس کی آنکھوں نے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا، ہمیں اس کے اوپر رشک آتا ہے۔ لیکن ہمیں رمضان ملنے پر رشک کیوں نہیں آتا کہ ہمیں رمضان مل رہا ہے؟ وہ رمضان کی جب ایک مرتبہ زندگی میں مل جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی عبادت کر لیتا ہے، اس کے اندر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر پا لیتا ہے، اس کے اندر نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس کے روزے رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کر لیتا ہے، تو کتنی بڑی جو ہے اس کو کامیابی ملتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، 2 لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ انتقال کر چکے ہیں، ایک شہادت کی موت ملی ہے اس کو اور دوسرے کو فطری موت ملی ہے، لیکن دونوں لوگ ایسے تھے جو زندگی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک بارگی اسلام لاتے ہیں، مدینے سے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ایک بارگی اسلام لاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بڑا نیک، بڑی جو ہے محنت کرنے والا، اور یہاں تک کہ غزوے میں شریک ہوتا ہے اور غزوے میں شہادت ملتی ہے، اور اس کے دوسرے سال کے بعد ایک دوسرا آدمی اپنی فطری موت مرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کم یعنی محنت کرنے والا تھا، ہمیں رشک کیوں نہیں آتا رمضان المبارک کے ملنے پر؟ جبکہ اللہ کے نبی کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو دیکھا کہ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی آتا ہے، اور جو سب سے آخر میں فوت ہوتا ہے، جو کم محنتی تھا نیکیوں میں اور فطری موت مرا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ چلیں، آپ کے لیے اجازت آئی، انٹرنس ملا ہے، داخلہ مل گیا۔ پہلے کس کو ملا داخلہ؟ وہ آدمی جو فطرتاً جو ہے جس کی موت آتی ہے فطری طور پر، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ آدمی چلیں جن کو شہادت کی موت ملی۔ شہید کو بعد میں موقع ملتا ہے جنت میں داخلے کا۔ اللہ کے نبی کے صحابی بیان کرتے ہیں، صبح فجر کے وقت صحابہ کرام سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، سب کو تعجب ہوتا ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے نبی کو پہنچتا ہے، یہ خواب اللہ کے نبی کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا خواب طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا ہے، یا وہ خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیوں تمہیں تعجب ہے کہ یہ دونوں آدمی بیک وقت مسلمان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال جو دوسرا آدمی زندہ رہا، اگرچہ فطری موت اس کو ملی ہے، لیکن الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ آدمی 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟
فأدرک رمضان، تو اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان جیسی نعمت اس کو ملی، فصامہ، تو رمضان المبارک کے اس نے روزے رکھے، وصلی فی سنۃ کذا سجدۃ کذا و کذا، اتنے نمازیں پڑھی، اتنے سجدے کیے، ہو سکتا ہے اس میں قرآن کی تلاوتیں اس نے کی ہو، نیکیاں کی ہو، اور سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا اس نے مہینہ پایا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک شہید ہے اور دوسری طرف فطری موت ملنے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، جنت کے اندر ان دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے۔ ایک آدمی فطری موت مل رہی ہے اس کو، اور دوسرا شہید مر رہا ہے، لیکن جس کو رمضان مل گیا ہے وہ شہید کے مرتبے سے اس کا مرتبہ بڑا ہو گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ رمضان المبارک ہمیں ایک بار پھر مل رہا ہے، جس رمضان المبارک کے پا لینے کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ کے نبی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے آمین آمین آمین، 3 سیڑھیوں پہ 3 مرتبہ آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے عادت کے خلاف یہ کام کیا، آپ کبھی آمین 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 نہیں کہتے تھے، آج ایسا کیوں کیا؟ صحابہ کرام سنتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ نبی یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو کہ ہم بھی کریں تو ہم بھی کریں۔ اس لیے صحابہ نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل آئے اور کہا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ مٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے، کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان آئے وہ لیلۃ القدر کی رات کو نہ جاگے، رمضان آئے تراویح نہ پڑھے، رمضان آئے دن میں دھڑلے سے کھائے پیے، نوجوان ہو، صحت مند ہو، مسافر بھی نہ ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، کوئی مرض بھی نہ ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے سگریٹ پیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوانوں میں یہ وبا بہت بڑی تیزی کے ساتھ یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ روزے رکھتے تھے، ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پہلے ہوتا تھا کہ روزہ لوگ رکھتے تھے، کم سے کم 50-60% لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن ایک رپورٹ آئی ہے کہ اب 20 سے 25% لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے ہی گھروں کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگ بیماری کے شکار ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس صحت اور تندرستی کا شکرانہ اللہ سے ہم اس کا جو ہے بدلہ چکائیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں روزے رکھ کر کے کہ رب العالمین تو نے ہمیں موقع دیا ہے، تو نے ہمیں چنا ہے، لہذا ہم ہماری صحت کے ساتھ، اگر ہم مسافر نہیں ہیں اور مسافر بھی ہیں کوئی پریشانی نہیں، آج تو ایئر کنڈیشنل وہ جو ہے سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا سفر چند گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ریل کا سفر ہوتا ہے، AC کا سفر ہوتا ہے۔ اگر مسافر بھی ہیں، مرض نہیں آپ کے ساتھ، تو آپ روزہ رکھیں، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی کھلم کھلا روزہ کھولتا ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، ہٹا کٹا توانا تندرست ہے، تو سن لو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اتنے میں 2 فرشتے آتے ہیں، مجھ کو جگا کر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ پہاڑی تھی، بڑی دشوار پہاڑی تھی، اس پر چڑھنا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، میں نہیں چڑھ سکتا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا، چونکہ نبی تھے، آپ کے لیے آسان کر دیا گیا۔ وہ آگے بڑھے، جب پہاڑ کے اوپر پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کے چیخو پکار کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا دیدار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، جہنم کو قریب سے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے انہی میں سے ان لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، الٹا لٹکایا گیا ہے۔ گھوڑ نسیہ جانتے ہو؟ گھوڑ نسیہ، اس میں رسی باندھ کر کے یا اس میں کسی چیز کے باندھ کر کے ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کے جو جبڑے ہیں ان کو چیر دیا گیا ہے اور اس سے خون بہ رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ روزہ توڑنے والوں سن لو، اللہ کے نبی نے فرشتوں سے پوچھا یہ جہنم میں الٹے کون لٹکائے گئے ہیں جن کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے؟
تو فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن روزہ افطار پہلے ہی کر لیا کرتے تھے، یعنی روزے کی عظمت ان کے دل میں اتنی نہیں تھی، بس ایسے ہی ہوئی کوئی بہانہ مل گیا بس روزہ توڑ دیا۔ تو روزہ رکھتے تھے میرے بھائیوں، لیکن کسی وجہ سے روزہ توڑ دیتے تھے۔ اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو روزہ ہی نہیں رکھتے، جو ہٹے کٹے توانا ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی معافن الا المجاہرین بالمعصیہ، جو اپنے روزوں کو ہوٹلوں میں کھا لیتے ہیں۔ ابھی پردے لگ جائیں گے ہوٹلوں پہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے جری قسم کے لوگ ہوں گے جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے، گھر میں بیوی سے کہتے ہوں گے چل کھانا بنا، روزہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے، جا کر ہوٹلوں پہ سب کے سامنے سگریٹ پیتے ہوں گے، روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، اور علل اعلان وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم روزے سے نہیں ہیں، وہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی آدمی ایسا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک ایک فرد معاف کر دیا جائے گا، الا المجاہرین بالمعصیہ، سوائے گناہ علل اعلان کرنے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل رہا ہے، جس رمضان المبارک کے اندر ہم پر اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے کہ روزہ اگر مل جائے اس کے روزے رکھنے کے عوض میں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھ لیا، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے روزہ رکھ لیا، نیک نیتی کے ساتھ اس نے روزہ رکھ لیا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، کیونکہ جو بھی عمل ہم کرنے لگے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ نیت دیکھی جاتی ہے کہ میرے بندے نے یہ کام کیا ہے یا کرنے والا ہے تو کس نیت سے کرنے والا۔ ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے روزہ رکھتے ہیں، کھانا وانا نہیں بنتا ہے اس لیے مجبوراً روزہ رکھیں، ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ سماج اور معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے اس لیے روزہ رکھیں، تو ہماری نیت درست نہیں ہے۔ آج ہی اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں، آج ہی پختہ اپنی نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے گا، جیسے سب رکھتے ہیں، جیسے نبی نے رکھا تھا، صحابہ نے رکھا تھا، نبی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لہذا مومنوں میں میں بھی شامل ہوں، مجھ کو بھی خطاب اللہ نے کیا ہے۔ کیا خطاب؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایک ایک آدمی پر، جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، جو معذور نہ ہو، جو مریض نہ ہو، جو مسافر نہ ہو، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہو۔ عورتیں ہیں اگر وہ ماہواری میں ہیں، نفاس میں ہیں، یا دودھ پلا رہی ہیں یا حمل سے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ یہ فرض عین ہے کہ کچھ لوگ، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیں اور باقی لوگوں سے روزہ ساقط ہو، جیسے جنازے کی نماز ہے، کچھ لوگ جائیں روزہ جو ہے نا جنازہ پڑھ لیں اور باقی لوگوں سے وہ جو ہے فرض ساقط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں سے کہا ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے، لہذا ہم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایماناً، ایمان کی حالت میں۔ بہت سارے لوگ بیچارے ایمان کی حالت نہیں ہے لیکن وہ ڈائٹنگ کرتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے زبان کے اندر ایک لقمہ نہیں جا رہا ہے، وہ پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دن بھر بھوکے رہتے ہیں، ہم بھی دن بھر بھوکے رہے ہیں ایسے ہی، تو ہمارا روزہ نہیں۔ ہم اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں روزہ رکھیں، یقین کی حالت میں روزہ رکھیں، اور دوسری سب سے بڑی بات ایمان کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے، یعنی ثواب کی نیت سے ہم روزہ رکھیں، نیت درست ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا، تو بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو، اس کی ذات کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ اور یہی میں نے کہا سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جہنم سے جتنا دور ہو جائیں، یہی سب سے بڑی کامیابی، جنت میں داخل ہو جائیں یا جنت کے قریب ہو جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور جنت کے اندر تو ایک دروازہ ہی باب الریان ہے، جس سے صرف اور صرف کون لوگ داخل ہوں گے؟ صائمون، روزے دار داخل ہوں گے۔
میرے بھائیوں اور دوستوں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رمضان المبارک جب آتا تھا اپنے صحابہ کرام کو بشارتیں دیا کرتے تھے، ان کو ترغیب دیا کرتے تھے، ان کو ابھارتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، یہ مہمان آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دنیا کے مہمانوں کے لیے اتنی سجاوٹ کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، عورتیں اس کی جو ہے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، بچوں کو نہلاتی دھلاتی ہیں کہ مہمان عظیم آ رہے ہیں، بڑے مہمان۔ آپ دیکھیں کسی کی شادی ہو اگر تو اس نئے مہمان کے استقبال کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو اس پر نکیر ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ رمضان المبارک جو سال میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے، یہ مہمان ہے اللہ رب العالمین کا، اس کی قدر کریں، ناشکری نہ کریں۔ جیسے ہم دنیا کے مہمانوں کا ہم استقبال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک مہمان آ جائے، 6-7 دن بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی تیاری نہ کریں۔ ہم تیاری کریں۔ کون سی تیاری؟ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، دل کی اصلاح کریں، نیت درست کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین ایک بار پھر چند ایام بچے ہیں، ہمیں رمضان مل رہا ہے، اور دعا کریں اللہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کو پہنچا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ توبہ کریں، کیونکہ 6-7 دن بچے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فوت ہو جائے، رمضان کی برکت اسے نہ ملے، کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت جو سب سے بڑی کامیابی، وہاں ایک گناہ ہوا، ان سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہ جنت سے نکالے گئے اور کہاں پہنچائے دیا اللہ نے؟ زمین پہ، جہاں ہمیں پھر ہم کو یہ جنت کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ توبہ کریں، جو کچھ گناہ ہو چکے ہیں، بڑے بڑے گناہ، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے رمضان مبارک آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم توبہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کے سامنے خالص توبہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے، بڑے بڑے گناہ ویسے ہی رہ جائیں اور اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رمضان کی برکتوں سے محروم کر دے۔ لہذا ہم توبہ کریں۔ رمضان کی تیاری کے لیے آج ہی سے ماں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، ان سے میں آج ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، 1 ہفتے سے کچھ کم دن باقی ہیں۔ جو بھی شاپنگ کرنی ہے، عید کی خریداری کرنی ہے، آپ کو جو کچھ لینا ہے رمضان کے تعلق سے، جو آپ ضروریات محسوس کرتی ہیں، ابھی چند دنوں میں 2-4 دنوں میں آپ جا کر کے بازار سے، اٹوا سے ساری سامان لا کر کے جو ہے مہینے کا خرچ ہے یا عید کا جو خرچ ہے، آج ہی لا کر کے رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ کر لیں کہ رمضان مل رہا ہے، اب رمضان میں روزے رکھیں گی اور اس کے بعد تلاوت میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لگائیں گی، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزاریں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عورتیں خاص کر کے کر لیں، کیونکہ چوراہوں پہ عام طور پہ انہی کو دیکھا جاتا ہے۔ کب دیکھا جاتا ہے؟ رمضان المبارک کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بہت شرم اور عار کی بات ہے کہ وہ عورتیں جن کا گھر اللہ کے تقوی کے لیے بنایا گیا ہے، کہ جب وہ گھر میں رہتی ہیں، گھر کے آنگن میں رہتی ہیں، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، آج وہ بازاروں میں پہنچ گئی، جو بازار اللہ رب العالمین کو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ رمضان المبارک کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ رمضان المبارک کے لیے جو کچھ آپ کو تیاری کرنی ہے، صاف صفائی ہے، مصلے وغیرہ کی صفائی ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ سب کچھ صاف کر لیتی ہیں، گھر ہے، جو ہے آنگن ہے، اس کے ساتھ ساتھ کپڑے ہیں، جو کچھ ہے سب جو ہے، یہاں تک کہ جو ٹھنڈی کے جو سامان تھے وہ بھی صاف ستھرے کر کے اس کو بکس میں رکھ دیا، لیکن مصلی جائے نماز ابھی تک نہیں دھلی گئی ہے، ابھی تک ویسے ہی ہے، سال بھر پہلے دھلا تھا، ابھی تک نہیں دھلی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، جب آپ مصلی پہ ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور جن سے ایذائیں انسان کو پہنچتی ہیں ان سے ایذائیں فرشتوں کو بھی پہنچتی ہے۔ اگر آپ کے مصلی سے بو آتی ہے، آپ کے رکھے ہوئے گھر کے اندر، جزدان کے اندر جو قرآن رکھا ہوا ہے اس کی صفائی نہیں ہے، میرے بھائیوں، قرآن جیسی عظیم کتاب آپ ناقدری نہ کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اسی قرآن کی برکت ہے میرے بھائیوں کی رمضان کا مہینہ سب سے عظیم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ، جس میں یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔
لہذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پر بھی آپ تیار ہو جائیں، خود کو آج ہی فارغ کر لیں تمام ضروریات سے۔ اور مردوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کو افطار کے وقت بہت زیادہ ان پہ پریشر نہ ڈالیں، کیونکہ افطار کے وقت، عین افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عورتیں بیچاری جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کچن میں ہے، روزہ کھل جاتا ہے وہیں سے پانی پیتے ہوئے آتی ہیں۔ آپ بیٹھیں کچھ وقت، افطار کے ٹائم آپ بیٹھیں، اللہ سے دعا کریں، عورتوں کو بھی بٹھائیں، ان سے بھی کہیں آپ دعا کریں، بچوں کو بھی بٹھائیں، سامنے کھانا ہے، سامنے پانی ہے، مشروبات ہیں، معقولات ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس وقت یاد کریں کہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے کہ ان کو نہیں کھانا ہے، لیکن ابھی اجازت مل جائے گی۔ اسی اللہ رب العالمین کو حاضر مان کر کے، اسی کو گواہ مان کر کے یہ تہیا کریں کہ اپنی اور اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر دیں گے کہ حلال تو حلال ہم کو رکنا ہے، حرام سے بھی انشاءاللہ الرحمن ہمیشہ رک کے رکھیں گے۔ یہ تمام چیزیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں میں بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔